السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نوکری کی وجہ سے شہر میں رہنے لگا، جبکہ اماں ابا گاؤں میں رہتے۔ میں نے یہاں ہی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کئی سال کے بعد میں اماں ابا سے ملنے گاؤں گیا تو میری روح کانپ اٹھی تھی۔ چھوٹے بھائی کی جاہل بیوی ان دونوں کو سوکھی روٹی دے رہی تھی۔ میں نے بھائی پر غصہ کیا تو وہ کہنے لگا، اتنی ہمدردی ہے تو ساتھ لے جاؤ۔ یوں میں انہیں ساتھ لے آیا۔ میری پڑھی لکھی بیوی اماں ابا کی خوب خدمت کرتی۔ چند سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹا بھائی بھی ان کی میت پر نہ آیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن گھر کے معاملے پر میں گاؤں گیا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی دونوں عبرتناک۔ میں جب بھی گاؤں جاتا تو میرا چھوٹا بھائی مجھے یہی طعنے مارتا کہ اماں ابا نے میرے لیے تو بہت کچھ کیا تھا، تو وہ اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے تھے۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ تو بہت آتا تھا، مگر میں ہر بار یہی سمجھتا تھا کہ اگر عزت کمانا چاہتا تھا تو کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرتا۔ ہم دونوں کو بحث سے بچانے کے لیے ابا ہر بار مجھے ہی خاموش کروا دیا کرتے تھے اور میں چپ چاپ شہر واپس آ جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہی کام کرنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور شہر میں ہی ایک گھر میں رہنے لگ گیا تھا۔ میری بیوی بہت بار مجھے کہہ چکی تھی کہ میں اماں ابا کو بھی اپنے ساتھ ہی شہر والے گھر میں لے آتا، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں ابا چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ وہ لاپرواہ تھا اور کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں ابا اس کے ساتھ رہیں تاکہ وہ کوئی بھی غلطی نہ کر بیٹھے۔ مگر ایک دن جب میں اماں ابا سے ملنے گاؤں چلا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں۔ میرا نام فراز چوہان ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا اور ایک چھوٹے بھائی اسلم کے ساتھ کوہاٹ کے ساتھ ہی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا کچا گھر تھا، کیونکہ ابا اینٹوں کے بھٹے میں کام کیا کرتے تھے، جہاں سے آنے والوں پیسوں سے مشکل ہی سے ہمارا گزارا ہو پاتا تھا۔ اماں دن بھر گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ محلے کے چند گھروں میں کپڑے بھی دھویا کرتی تھیں تاکہ کچھ پیسے اضافی جمع ہو سکیں اور گھر کے اخراجات پورے کیے جا سکتے۔ گاؤں کے حالات بہت سادہ اور سخت تھے۔ گاؤں کے اکثر بچے کم عمری میں ہی مزدوری کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا کوئی خاص انتظام ہی نہیں تھا۔ گاؤں میں تو تعلیم ایک ایسی نعمت تھی جو ہمارے غریبوں کے لیے صرف خواب بن کر ہی رہ گئی تھی، لیکن اماں کو بڑا شوق تھا کہ ہم دونوں بھائی پڑھ لکھ جاتے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تو پڑھ لکھ جاتا تو اپنی تقدیر بدل سکے اور تیرا بیٹا تیرے اینٹوں کے بھٹے نہ دیکھے۔ میں نے 5ویں جماعت تک گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ابا نے کہا تھا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی کام پر لگنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کندھے اب زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ مگر اماں اس بات کے سخت خلاف تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر اپنے کندھوں پر اینٹوں کا بوجھ اٹھاتا، لیکن گھر کے حالات بھی میرے سامنے ہی تھے، تو میں نے صبح اسکول چلے جانا اور شام کو بٹھے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف اور صرف 11 سال تھی، لیکن میں اپنے اماں ابا کا سہارا بننا چاہتا تھا، کیونکہ تھا تو میں ان کا سب سے بڑا بیٹا۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ میں دن میں مٹی میں لپٹا رہتا اور رات کو اماں کی گود میں سر رکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھا کرتا۔ میں نے 7ویں جماعت تک پڑھائی جاری رکھی تھی، لیکن 8ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہی حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے سکول چھوڑنا پڑا تھا۔ ابا ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے گر پڑے تھے اور ان کی کمر میں شدید چوٹ آ گئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مزید وزن نہ اٹھائیں۔ ان کو مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ اماں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے جب انہوں نے مجھے خود ہی
پڑھائی چھوڑنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ ابا جان بہت زیادہ کام کاج نہیں کر سکتے تھے اور اماں جتنا کما پاتی تھی اس سے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے پوری طرح سے ہی ابا جان کا بھی کام کاج سنبھال لیا تھا۔ میں سارا دن ابا جان کی جگہ بھٹے میں کام کاج کرتا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو اور گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا، سب کچھ میرے نازک کندھوں پر آ گیا تھا۔ مگر تب بھی میرے دل میں پڑھنے لکھنے کا اور کچھ بننے کا خواب زندہ تھا۔ میں روز رات کو مٹی سے لتڑے ہوئے کپڑوں میں ہی اپنی پرانی کاپیاں نکال کر وہ سب دہراتا تھا جو اسکول میں سیکھا تھا۔ ایک دن بھٹے کے مالک نے دیکھا کہ میں ایک کونے میں بیٹھا اردو کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے خوشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے کہنے لگا، میرے بیٹے کو پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، کیا تم اسے شام کو پڑھا سکتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اگر میں اس کے بچے کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ میری بھی تعلیم کا سارا خرچہ اٹھائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھٹی میں بھی کام کاج کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنے کام کے حوالے سے سب لڑکوں میں زیادہ ایماندار لڑکا تھا، اور وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جو میرے دروازے پر آیا تھا۔ میں نے فوراً سے ہاں کہہ دی تھی۔ اس وقت میری عمر بھی کوئی 15 سال تھی۔ پڑھائی چھوڑے مجھے 1 ہی سال گزرا تھا جب مجھے اس بھٹے کے مالک کی بدولت اپنی پڑھائی کو ایک بار پھر سے جاری رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں شام کو اس بھٹے کے مالک کے بیٹے کو پڑھانے جانے لگا تھا، اور اس کے بدلے وہ نیک دل انسان میری پڑھائی کے سارے اخراجات اٹھانے لگ گیا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں دن بھر بھٹی میں کام کاج کرتا، پھر شام کو ٹیوشن پڑھاتا اور رات کو اپنی پڑھائی کیا کرتا۔ میری نیند کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں کچھ بننے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے دن رات کی محنت کے بعد میٹرک کا امتحان دیا اور حیرت انگیز طور پر فرسٹ ڈویژن میں پاس بھی ہو گیا تھا۔ یہ خبر جب گاؤں میں پھیلی تو کئی لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ یہ بھٹے کا لڑکا اب افسر بنے گا، مگر اماں نے میرے سر پر ہاتھ لگا تھا اور مجھے کہنے لگ گئی تھیں کہ آج جو لوگ تجھ پر ہنس رہے ہیں، جب تو کل کو کامیاب ہوگا تو خود ہی ثابت کر دے گا کہ وہ غلط تھے اور تو ٹھیک تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے انٹر بھی پرائیویٹ ہی کیا تھا۔ پھر میں نے کوہاٹ شہر جا کر کالج میں داخلہ لیا اور وہاں نوکری کی بھی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ اس وقت اماں نے میرے لیے اپنے زیور کا ایک چھوٹا سا کڑا بیچا تھا اور مجھے شہر جانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ چھوٹا اسلم میری جگہ بھٹے پر کام کاج کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر اماں ابا سے لڑ پڑتا تھا کہ اسے بھی میری طرح شہر کو جانا تھا، مگر پڑھائی میں اس کا شروع سے ہی دل ہی نہ لگتا تھا۔ اماں ابا نے اس کو سخت لہجے میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شہر جانا چاہتا تھا تو پہلے خود کو ثابت کر کے دکھاتا کہ وہ بھی کسی قابل تھا اور کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ بس مجھے دیکھ دیکھ کر کڑھتا رہتا تھا کہ اماں ابا میرے لیے ہی فکر مند تھے۔ میں نے اسلم کو سمجھانے کی، اس کا پڑھائی میں دل لگانے کی بہت کوشش کر ڈالی تھی، مگر اس کو گاؤں کی گلیوں میں آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنا پڑھائی کرنے سے بھی زیادہ بہتر لگتا تھا۔ میں اماں ابا کی دعائیں سمیٹتا شہر کو آ گیا تھا۔ شہر کا ماحول میرے لیے اجنبی تھا، لیکن میرا حوصلہ تو پہلے سے ہی بلند و بالا تھا۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی ایک جنرل اسٹور پر نوکری بھی شروع کر دی۔ میں صبح کالج چلا جاتا اور دوپہر کو اسٹور پر کام کرتا، اور شام کو شہر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ سارے دن کی مصروفیات کے بعد میں رات کو خود بیٹھ کر پڑھائی کرتا، اور ایسے میرا سفر ایک بار پھر سے رواں دواں ہو گیا تھا۔ میں کئی بار تھک ہار کر سوچتا تھا کہ واپس گاؤں لوٹ جاتا ہوں، مگر اماں کی آواز کانوں میں گونجتی تھی کہ پڑھ لکھ جا،
تو پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارا فخر بنے گا۔ ویسے بھی شہر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، جن میں سے میں اماں ابا کو بھی کچھ پیسے بھیج دیا کرتا تھا۔ ہر مہینے کے آخر میں جب میں اماں ابا اور چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے گاؤں چلا جاتا تو چھوٹے بھائی کے لیے بھی کتابیں لے کر جاتا تھا، تاکہ اس کے دل میں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا، مگر وہ تو آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھر پھر کر آوارہ ہی ہو گیا تھا۔ تب میں نے ہی اماں ابا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس لیے اس کی شادی وغیرہ کر دیتے۔ جب اس کی بیوی گھر آتے ہی اس کو سنبھال لیتی، اور ویسے بھی جب اس کی بیوی آ جاتی تو اسے کوئی بھی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا۔ اماں جان میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے میں پہلے چھوٹے بیٹے کی دلہن کو گھر لے آؤں؟ مگر میرے زور ڈالنے پر اماں ابا نے اسلم کی شادی اس کی پسند کی لڑکی طیبہ سے کر ڈالی تھی، کیونکہ اس کا دل تو پڑھائی میں نہ لگتا تھا، بس ایک لڑکی کے پیچھے وہ خوار ہوا جاتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جب اسلم کی شادی ہو جائے گی تو وہ ذمہ دار ہو جائے گا اور ڈھنگ کا کوئی کام کاج کرے گا، مگر وہ تو پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ پھر بھی طیبہ کو دیکھنے کے بہانے گھر سے کام پر چلا جاتا تھا، مگر جب سے اس کی بیوی بن کر گھر آ گئی تھی تو وہ جیسے گھر میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی، اس کو ذمہ داری کی احساس دلانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار مجھ سے ہی بحث کرنے لگ جاتا تھا اور مجھے اماں کے حوالے سے طعنے مارنا لگتا تھا کہ اگر اماں اس کے لیے اپنا زیور بیچ سکتی تھی تو اس کے لیے کیوں نہیں۔ مجھے اسلم کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، مگر ابا مجھے خاموش کروا کر واپس بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہم دونوں بھائیوں کی لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ طیبہ بھی اس بات پر بہت چڑھتی تھی کہ گھر میں اس کے شوہر کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، مگر مجھے بھی طیبہ کی سوچ پر حیرانگی ہوتی تھی کہ کیا اس کا شوہر عزت کے لائق تھا بھی، کہ اس کے شوہر کو عزت چاہیے تھی تو وہ بھی کچھ کما کر کچھ کر کے دکھاتا، جس طرح سے میں نے اتنے سال اپنے آپ کو بھلا کر دن رات کو ایک کر کے محنت کی تھی اور کامیاب ہو گیا تھا، تو کیا اسلم تھوڑی سی بھی محنت نہیں کر سکتا تھا جو اماں اس کے لیے اپنا زیور بیچتی؟ مگر میں جب بھی اسلم کو سمجھانا چاہتا تو وہ دونوں میاں بیوی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے، اور مجھے مجبوراً اماں ابا کا مان رکھ کر واپس شہر آنا پڑتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر کا سارا خرچہ یا تو اماں کے پیسوں پر چل رہا تھا یا تو میرے پیسوں پر۔ ابا تو اب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بہت محنت مشقت کی تھی، اور اب ان میں وہ ہمت باقی نہیں رہی۔ اور اجاز ویسے ہی نکما تھا، مگر میں ہر بار ابا کے کہنے پر خاموش ہو جاتا۔ جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ میری محنت رنگ لانے لگی تھی اور میں اماں ابا کو بھی پہلے سے زیادہ پیسے بھیجنے لگا تھا۔ میں جانتا بھی تھا کہ وہ اسلم کو ہی ملتے تھے، میں تو زیادہ پیسے بھیجتا تھا اس لیے تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اماں کی بنیادی ضروریات کا بھی خیال کرے۔ تبھی میری ملاقات ملائکہ سے ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی کمپنی میں کام کرتی تھی اور اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ پہلے تو ہماری دوستی ہوئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوستی محبت میں بدل گئی تھی، اور ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ کچھ ہی عرصے میں کامیابیاں میرے قدم چومنے لگی تھی، تو میں نے شہر میں ایک بہت بڑا گھر خرید لیا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ جب سے ملائکہ میری زندگی میں چلی آئی تھی مجھے ہر قدم پر کامیابی ہی ملی تھی۔ میں اور ملائکہ شہر میں ہی گھر میں رہنے لگ گئے تھے۔ جب شادی کو 2 سال گزر گئے تب میرا دل چاہا تھا کہ میں ملائکہ کو اپنے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے جاؤں، کیونکہ میں نے ابھی تک ان کو اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی
اماں ابا نے مجھ سے کبھی کوئی شادی کی بات کی تھی۔ جب میں ملائکہ کو لے کر اماں ابا سے ملنے پہنچا تو ملائکہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ملائکہ تھی ہی اتنی پیاری اور سمجھدار لڑکی کہ اماں ابا مجھ سے ناراض ہونے کی بجائے میری پسند کی تعریف کرنے لگ گئے تھے، مگر اسلم اور طیبہ نے تو رک کر ہمیں سلام کرنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اسلم اور طیبہ کا رویہ اماں ابا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جو میں اسلم اور اس کی بیوی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر میں اس کو شہر سے ڈھیروں پیسے بھیجتا تھا تو پھر وہ بھی اماں ابا کے ساتھ اس طرح کیوں برتاؤ کیا کرتے تھے؟ مگر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ابا نے مجھے خاموش کروا دیا تھا تاکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور میں ابا کے کہنے پر ایک بار پھر خاموشی سے واپس چلا آیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ میں اماں ابا کو اپنے ساتھ لے آتا، مگر میں نے ہر بار اس کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اسلم جیسے بگڑے ہوئے بیٹے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اماں ابا اس کے پاس رہتے تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کرتا یا غلط راستے پر نہ چلتا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا اور میں اس کا بھلا چاہتا تھا، مگر جب میں 6 مہینے کے بعد ہی اماں ابا سے ملنے دوبارہ چلا گیا تو میری روح یہ منظر دیکھ کر کانپ گئی کہ اسلم اور اس کی بیوی نے اماں ابا کو ان کے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ خود کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا پکوان کھا رہے تھے، جبکہ اماں ابا کے سامنے روکھی سوکھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر بھی اماں ابا نے مجھ سے کوئی گلہ نہ کیا تھا، بلکہ وہ تو خوش تھے اور مجھے ہی سمجھانے لگ گئے تھے کہ جیسا میں سمجھ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اسلم اور اس کی بیوی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس دن میری ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہی اس کی بیوی کی کلاس لگا دی کہ آخر وہ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کر رہی تھی۔ بجائے اپنے شوہر کو سمجھانے کے وہ بھی جاہل عورت ہی بنتی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو بھی شاید میری بات ہضم نہیں ہوئی، تبھی وہ مجھے کہنے لگے تھے اگر تمہیں اماں ابا کی اتنی ہی پرواہ ہے تو تم ان دونوں کو اپنے ساتھ شہر کیوں نہیں لے کر چلے جاتے۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں ابا کو مزید اسلم اور اس کی جاہل بیوی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان کا مختصر سامان اٹھایا تھا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا آیا تھا۔ ابا ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھاتے رہ گئے تھے، مگر میں نے ابا کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ جب ملائکہ نے دیکھا کہ میں اماں ابا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا تو وہ بھاگ کر اماں کے گلے سے لگ گئی تھی۔ اس کو تو بہت زیادہ خوشی ہو گئی تھی کہ اماں ابا اب ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گئے تھے، کیونکہ وہ بیچاری تو ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے محروم تھی۔ ملائکہ بھی میرے ساتھ نوکری کیا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ دن رات اماں ابا کی خوب خدمتیں کرتی رہتی تھی۔ اماں کے منہ سے تو ہر وقت اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں نکلتی تھیں۔ مجھے اسلم پر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اماں ابا کی خبر نہ لی تھی۔ اماں ہر وقت اسلم کو یاد کرتی تھی اور اس سے ملنا بھی چاہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اسلم اور اس کی بیوی کو اماں ابا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس لیے میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیا کرتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں ابا ان جاہل لوگوں کے درمیان میں ایک بار پھر سے ذلیل ہوتے۔ ملائکہ امبا کا بہت زیادہ خیال رکھتی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ابا تو پہلے ہی بیمار تھے، اس لیے جب میں ان کو اپنے گھر سے لے کر گیا تھا تو 1 سال کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی جدائی نے اماں جان پر بھی بہت گہرا صدمہ چھوڑا تھا۔ اماں بھی ابا کی جدائی میں بستر مرگ سے جا لگی تھی۔ اسلم کو میں نے اپنے ابا کی میت کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے تو
جیسے گھر کے دروازے مجھے دیکھ کر بند کر لیے تھے اور ابا جان کے آخری دیدار تک کو نہ آیا تھا۔ ابا کے جانے کے 3 مہینے کے بعد ہی اماں اسلم کو بھی یاد کرتی چل بسی تھیں، مگر وہ کم بخت مڑ کر نہ آیا تھا، نہ اس نے اپنے ماں باپ کی کوئی خیر خبر لی تھی۔ میرے دل میں بہت زیادہ غصہ تھا، اس لیے اماں ابا کی موت کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسلم اور اس کی بیوی سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں رکھوں گا۔ اماں ابا کے چلے جانے کے بعد زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ملائکہ دن رات مجھے سنبھالنے کی کوششیں کرتی رہی تھی، مگر میں خوب جانتا تھا کہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے اماں ابا اس کے لیے ماں باپ کے جیسے ہی تو تھے، ان کے بغیر وہ بھی تنہائی محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ میں اکثر اسے چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے اماں کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ ان کی باتیں یاد کرتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہا دیتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی ملائکہ نے مجھے بہت زیادہ سنبھالا تھا۔ وہ ایک بیوی ہی نہیں، ایک دوست کی طرح میرے ساتھ رہی تھی۔ میرے لیے تو میرے اماں ابا ہی میرا سب کچھ تھے۔ وہ بھی مجھے بھری دنیا میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے بعد تو میرا صرف ایک ہی بھائی رہ گیا تھا، جس نے اپنے ماں باپ کی میتوں پر آنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ اکثر میرے دل و دماغ میں خیال آتا تھا کہ میں جا کر اسلم کی خبر تو لیتا، مگر پھر میرے سامنے وہ تازہ تازہ منظر ہو جاتے جو کچھ اس نے اور اس کی بیوی نے اماں ابا کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، اور میں خود کو روک لیتا تھا۔ ملائکہ کو میرے دل کی خبر تھی۔ تب ایک دن اس نے مجھے ہی کہا تھا، اگر اسلم ہمیں بھول ہی گیا تھا تو ہمیں خود اس کی خیر و عافیت معلوم کر لینی چاہیے تھی۔ میرا دل تو نہ چاہا تھا کہ میں اس سے ملتا، مگر وہ میرا بھائی تھا، وہ آخری رشتہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا خون کا رشتہ تھا۔ مجھے اس سے بھی بہت سے معاملات نمٹانے تھے، کیونکہ وہ جس گھر کے دروازے مجھ پر بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ گھر میرے ماں باپ کا بھی تھا، اور میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ اس کا۔ اس لیے میں ملائکہ کے کہنے پر اماں ابا کے گزرنے کے کوئی 6 سال کے بعد اسلم سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا، مگر وہاں پہنچ کر تو میرے ہوشی فنا ہو گئے تھے، کیونکہ گھر کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ جیسی کہ میں نے آخری بار کو دیکھی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میں کسی کھنڈر میں تھا۔ وہاں سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ جب میں اسلم کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا، کیونکہ سامنے ہی بستر پر ہڈیوں کا ایک لاغر سا وجود پڑا تھا، جو شاید میرے بھائی اسلم ہی تھے۔ میں اس کی حالت، بیوی کی حالت بھی اچھی نہ تھی، اور وہ کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی کچے چنے بھون رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ میں کچھ لمحے تک سکتے کی حالت میں وہ منظر دیکھتا رہا۔ میرے قدم زمین سے جیسے جڑ سے گئے۔ وہ اسلم جس نے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا، وہ خود تنہا رہ گیا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب چلا آیا تو اس نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھا تھا، جن میں شرمندگی تھی، افسوس تھا۔ شاید وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں کبھی اسے دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ طیبہ جو چنے بھون رہی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ شاید اس نے زندگی نے بہت کچھ سبق سکھا دیا تھا، اور وہ دونوں پہلے کی طرح مجھ پر چیخیں چلائے ہرگز نہ تھے، بلکہ طیبہ تو مجھ سے مدد مانگنے چلی آتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو بچا لیتا اور ان کی مدد کر لیتا۔ تب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلا آیا تھا، جو کچھ ان دونوں نے اماں ابا کے ساتھ کیا تھا، وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ کیونکہ اماں ابا کے ہوتے ہوئے اماں کوئی نہ کوئی کام کر ہی لیتی تھیں، اور میں پیسے بھی گھر بھیج دیا کرتا تھا، مگر اماں ابا کے چلے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں رہا تھا جو وہ 2 وقت کی روزی روٹی بھی کما سکتے۔ آہستہ آہستہ ان کی جمع پونجی ختم ہونے لگی، اور ان کی حالت پورے گاؤں والوں کے لیے عبرت کا نشان بنتی چلی گئی تھی،
کیونکہ اسلم کی عادت سے تو سارے گاؤں والے واقف کار تھے، اس لیے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس لیے جنہوں نے بھی اپنے ہی ماں باپ کو لاوارث چھوڑ دیا، میں ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر شہر میں لے آیا تھا اور ان کو ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میں نے ان کی خدمت کے لیے ایک نوکر بھی رکھ لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی ان کی ملازمہ بن کر ان کی خدمتیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ اسلم بھی گزرے ہوئے دنوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اب وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگ گیا ہے۔ شاید اس کو دیر سے ہی صحیح، لیکن اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔